تیسرا کام جو اسکول کو کرنا ہے وہ اپنا تعلیمی نظام بدلنا پڑے گا. لارڈ میکالے والے تعلیمی نظام کو ایک طرف رکھ کر بڑا ریئلسٹک ہو کر اپنا تعلیمی نظام بنانا پڑے گا نیا. اب یہ بولیں ہم تعلیمی نظام تو گورنمنٹ بناتی ہے، تو بہت سارے کام گورنمنٹ کو کرنے ہوتے وہ نہیں کرتی تو وہ ہوں گے ہی نہیں. تو ہم اپنا انیشیٹو کیا لے سکتے ہیں وہ لے لیں. یہاں میں یہ بات کر رہا ہوں کہ گورنمنٹ پر تکیہ مت کیجئے، ٹھیک ہے، اس کو مت سوچئے کہ وہ کرے گی تو ہم کریں گے. اچھا ہے کہ وہ بھی کریں اور ہم بھی کریں، لیکن وہ نہیں کر رہی تو ہم بھی بیٹھے رہیں؟ نہیں، ہم کر سکتے ہیں وہ ہم کریں. ٹھیک ہے، اپنی کیپیسٹی میں، جن کے پاس جتنی کیپیسٹی ہے صحیح، وہ اس کیپیسٹی میں رہ کر کام کریں. تعلیمی نظام کو بدلنے کی ضرورت ہے. سب سے پہلے بات جو ہم کریں گے، کیسا تعلیمی نظام ہونا چاہیے؟ نمبر 1، تعلیمی نظام موضوعاتی ہونا چاہیے. کیا ہونا چاہیے؟ موضوعاتی. کیا مطلب ہوتا ہے موضوعاتی کا؟ انگلش میں ہم اس کو کہتے ہیں ماڈیولر. صحیح ہے، ماڈیول بیسڈ. کیا مطلب ہوتا ہے ماڈیول بیس کا؟ دیکھو، یہ جو ہم سسٹم چلا رہے ہیں نا، بچہ پہلی پڑھے گا، اس کے سبجیکٹ پاس کرے گا، پھر دوسری میں آئے گا، پھر پورا سال پڑھے گا، پھر تیسری میں آئے گا، اور فیل ہو جائے گا تو شاید دوسری میں ہو جائے. پھر پورا سال پڑھے گا، پھر تیسری میں آئے گا، پھر سال پڑھے گا، چوتھی میں آئے گا. اللہ اللہ، ایک سال پڑھتا ہے پھر آگے بڑھتا ہے، ایک سال پڑھتا ہے پھر آگے بڑھتا ہے. یہ سسٹم نہیں چلے گا. اس سسٹم پر نظر ثانی کی ضرورت ہے. میں نے اس پہ بڑے تجربات کیے. میں کہہ رہا ہوں کہ آپ یہ سسٹم ختم کر کے ماڈیول بیسڈ اسٹڈی کر دیں. مثال کے طور پر اس کو کہیں کہ یہ بچہ جس کو لکھنا پڑھنا آ گیا ہے، اردو اس کی اچھی ہے، انگلش اچھی ہو گئی ہے، اس بچے کو ہم سائنس پڑھائیں گے 3 ماڈیول میں. صحیح ہے، تھینک یو بیٹا. سائنس پڑھائیں گے ہم کتنے ماڈیول میں؟ 3 ماڈیول. جیسے میں کرنے جا رہا ہوں، میں اس پہ کام کر رہا ہوں، اور انشاءاللہ آپ اگر مجھ سے ملیں گے کہ سر آپ نے کیا کام کر لیا، تو میں اپنا کام آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. پہلی کلاس اور دوسری کلاس رکھی جائے صرف بچے کی ووکیبلری، اس کی انگلش اور اردو پڑھانے کے لیے بس. تیسری اور چوتھی کو مرج کر دیں. آپ تیسری چوتھی ایک بیسک ماڈیول ہو، 5ویں چھٹی ایلیمنٹری ہو، اور 7ویں 8ویں ایڈوانس یا انٹرمیڈیٹ ہو. سائنس پڑھانی ہے پہلی سے لے کر 8ویں تک. پوری سائنس کو 3 حصوں میں ڈیوائڈ کر لیں، اور 1 مہینے کی کلاس 1 ماڈیول کی ہو. ٹیچر کلاس میں گھسے، 4 گھنٹے تک سائنس پڑھائے. دوسرے دن گھسے، سائنس پڑھائے. تیسرے دن گھسے، سائنس پڑھائے. 1 مہینے تک صرف کیا پڑھائے؟ سائنس پڑھائے. پڑھائے بھی، سمجھائے بھی، لکھوائے بھی، ڈسکس بھی کرے، موویز بھی دکھائے، انٹرنیٹ کی چیزیں بھی دکھائے. پورا بچہ ایک موضوع کو سائنس کے 1 مہینے تک فوکس کرتا ہے. اس کا آخری میں ٹیسٹ لے لیجیے ایک. اللہ اللہ خیر صلی اللہ، ماڈیول 1 کمپلیٹ سائنس کا. پھر اگلے مہینے میتھ پڑھا لیجیے، اگلے مہینے انگلش پڑھا لیجیے. جو ماڈیول وہ پاس کرتا جائے، جب وہ سارے ماڈیول پاس کر لے تو سیکنڈ ماڈیول میں آ جائے. یعنی بجائے اس کے کہ روزانہ آدھا گھنٹہ سائنس پڑھا کے پورا سلیبس کمپلیٹ کرائیں، آپ ایک کام کریں، اس کو پوری سائنس جو اس کے لیول کی ہے. اب یہ آپ کو کریکولم بھی بنانا پڑے گا، ماڈیولر بیسڈ کریکولم بھی آپ کو ڈیزائن کرنا پڑے گا. میں اس پہ کام کر رہا ہوں، اور شیئر آپ لوگ کہیں گے تو میں آپ کے ساتھ کروں گا. اس کو ہم کہتے ہیں موضوعاتی. بچہ کرتا ہے فوکس. میں آپ کو ایک بات بتاؤں، پوری دنیا کے اندر یہ سسٹم چلنا شروع ہو گیا ہے. آپ حیران ہوں گے. ابھی میری بات ہو رہی تھی اپنے بڑے بھائی سے جو امریکہ میں ہیں، وہ خصوصی طور پر فون کر کے وہ بہت جذباتی ہو رہے تھے. کہنے لگے زاہد پوری دنیا بدل رہی ہے،
آپ کا تعلیمی ڈھانچہ امریکہ کا بیٹھ گیا ہے, لوگ یونیورسٹیز میں داخلے نہیں لے رہے, کالجز کی تعلیم کے اندر لوگوں کی حاضری ختم ہو گئی ہے. میں نے بولا پھر کیا ہو رہا ہے؟ کہنے لگے کہ بھائی یہاں کوڈ اسکول کھل گئے ہیں. کوڈ اسکول کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ آپ کو اکاؤنٹنگ سیکھنی ہے, آپ آ جائیے ہمارے پاس, لنچ لے کے صبح آ جائیے, شام تک ہمارے ساتھ رہیے, 1 مہینے کا کورس ہے, پوری اکاؤنٹنگ سکھا دیں گے آپ کو. اچھا اب دیکھو اکاؤنٹنگ ہمارے یہاں کیسے سیکھ رہا ہے؟ پہلے فرسٹ ایئر پڑھتا ہے, پھر سیکنڈ ایئر پڑھتا ہے, پھر بی کام کرتا ہے 4 سال کا. کتنے سال ہو گئے؟ 6 سال. 6 سال میں اس کو اکاؤنٹنگ تو آتی ہے, کمپیوٹرائزڈ اکاؤنٹنگ نہیں آتی. لیکن وہ ایک اسکول بنایا انہوں نے, وہ کیا کرتے ہیں, بولتے ہیں آپ کو کچھ نہیں آتا آپ آ جائیے. 1 مہینے وہ صبح سے داخل کرتے ہیں اپنے پاس, شام تک پڑھاتے ہیں, دوسرے دن بھی وہ وہیں آتا ہے, تیسرے دن بھی. 1 مہینے کے اندر جب وہ باہر نکلتا ہے تو اس کو کیا آتی ہے؟ پوری اکاؤنٹنگ آتی ہے. نہ صرف اکاؤنٹنگ آتی ہے, کمپیوٹرائز اکاؤنٹنگ بھی آتی ہے. اب بتاؤ کوئی فرسٹ ایئر میں داخلہ لے گا؟ کوئی کرے گا بی کام؟ وہ کہہ رہے ہیں شاہد بھائی ہمارے کہ پورا امریکہ میں بھونچال آ گیا, وہاں لوگ ہائر اسکول نہیں جوائن کر رہے, وہاں لوگ یونیورسٹی جوائن نہیں کر رہے. یونیورسٹی کے اندر 300 سیٹیں تھی, بچے آتے تھے پہلے 800, اب 300 سیٹیں, بچے آ رہے ہیں 30. یونیورسٹی کا سارا بجٹ حیران ہے کیوں نہیں آ رہے لوگ. وہ لوگ اس لیے نہیں آ رہے کہ وہ لوگ کہہ رہے ہیں ہم کیوں پڑھیں 4 سال کے اندر اکاؤنٹنگ, ہم کیوں پڑھیں 4 سال کے اندر الیکٹرو میگنیٹسٹی, کیوں پڑھیں ہم. تو دیکھیے میں بھی آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ اپنے اسکول کو موضوعاتی تعلیم کی طرف لے آئیے, بجائے اس کے کہ آپ پورا سال بچوں کو آدھا گھنٹہ پڑھائیں. آپ 1 مہینے کے اندر, جیسے میرا اسکول تو فل ڈے اسکول ہے, اگر میں نے یہاں تجربہ کیا ہے, آپ حیران ہوں گے. میں نے تجربہ یہ کیا کہ میں نے ارتھمیٹک پڑھایا بچوں کو, پورا ارتھمیٹک, یعنی پہلی کلاس سے لے کر 8ویں کلاس تک جتنا ارتھمیٹک ہے وہ میں نے پڑھایا. ایسی بورڈ لگایا, بچوں کو ایسی بٹھایا اور 2 گھنٹے میں پڑھایا. ایک دن, پھر ایک دن 2 گھنٹے میں پڑھایا, پھر ایک دن 2 گھنٹے میں پڑھایا. آپ حیران ہوں گے 8 سیشن میں میں نے پورا ارتھمیٹک پڑھا دیا. کتنے سیشن میں, کتنے گھنٹوں میں؟ 16 گھنٹوں میں. اس کلاس میں جو بچہ پہلے وقت آیا تھا, اگر وہ پورا سیشن لے لے تو اسے پورا ارتھمیٹک آ جاتا ہے. 16 گھنٹے کی اسٹڈیز جو میں نے ارتھمیٹک کی ہے, چلو میں اگر اس میں بچوں کے لیے سوالات بھی ڈال دیتا پریکٹس, تو اس کو ڈبل کر لیں, 4 گنا کر لیں, 64 گھنٹے کر لیں. اگر میرا اسکول ہے میں 6 گھنٹے پڑھاتا ہوں تو 10 دن کا کورس ہے. پہلی کلاس سے لے کر 8ویں کلاس, 8 سال میں ہم اس کو جتنا میتھمیٹکس پڑھاتے ہیں, آپ یقین جانیے کہ وہ پورا میتھمیٹکس اس کو روزانہ 6 گھنٹے کر کے 10 دن میں پڑھایا جا سکتا ہے. اور وہ اس کو یاد بھی رہے گا. کیوں؟ فوکسڈ ہوگا, اس نے پریکٹس کی ہوگی, دوسرا کام ہی نہیں کیا ہوگا, اس کو ہوم ورک بھی یہی ملا ہوگا, اس کا پھر امتحان بھی اسی کا ہوگا. آپ میری بات پکڑ پا رہے ہیں بھائی صاحب؟ یہ سسٹم نہیں چلے گا. پہلی پڑھاؤ, دوسری پڑھاؤ, تیسری پڑھاؤ, چوتھی پڑھاؤ, اور 8ویں تک پہنچتے پہنچتے ارتھمیٹک ہی نہیں آتا. ٹھیک ہے, ایسا ہے. میرے ساتھ آپ بیٹھیے, آپ کو میں بھی کورس شروع کرنے والا ہوں ڈرائنگ کا, اور یہ کلاس لوں گا پھر اس کا کورس شروع کروں گا. میرے ساتھ نشست میں زیادہ سے زیادہ 4 دن کے اندر آپ کو پوری ڈرائنگ سکھا دوں گا. سکھانے کا مطلب آپ حیران ہوں گے, آپ 4 دن پہلے جو ڈرائنگ کی نالج تھی اور 4 دن کے بعد جو اسکلز ہوگی اس میں بہت فرق ہوگا. تو یہ کیا ہے؟ یہ موضوعاتی تعلیمی نظام ہے. آپ کو موضوعاتی تعلیمی نظام کی طرف جانا پڑے گا.
ٹھیک ہے, میں اس پہ کام کر رہا ہوں. انشاءاللہ امید ہے کہ اگلے 1-2 سال کے اندر پورا اسکول کا ڈھانچہ اپنا ماڈیولر بیسڈ اسٹڈی کی طرف لے آؤں گا. اور اسکول کے اندر صرف 4 گروپ ہوں گے. ایک گروپ بیسک لرنر جو اردو انگلش سیکھ رہا ہے, باقی کے 3 گروپ, ایک جو ہے وہ بیسک گروپ ہے, ایک ایلیمنٹری گروپ ہے, اور ایک جو ہے وہ انٹرمیڈیٹ گروپ ہے. اور ہم اس کو اسی طرح سے 1 مہینے کی کلاس میں پوری سائنس جو اس کے لیول کی ہے, یعنی اب پوری سائنس پہلی سے لے کر 8ویں تک 3 حصوں میں ڈیوائیڈ ہو جائے گی. ایک سائنس کا حصہ تیسری اور چوتھی کلاس کو مرج کر کے پڑھایا جا رہا ہوگا پورا مہینہ. ہمارے یہاں تو فل ڈے اسکول ہے, ہمیں تو بڑا ایڈوانٹیج حاصل ہے, 6 گھنٹے. اب اس میں سوالات ہیں بہت سارے کہ سر بچے تو پک جائیں گے اور یہ ہو جائے گا. نہیں, آپ کو اپنا وہ کریکولم ایسے ڈیزائن کرنا پڑے گا جو بہت اٹریکٹیو ہو, انٹرسٹنگ ہو, کلاس روم کے اندر LCD لگی ہوئی ہو, انٹرنیٹ کے ساتھ آپ کنیکٹڈ ہوں, بہت سی چیزیں منطقی بنیاد پر پڑھائی جا رہی ہوں, بہت سی چیزیں ویژولائزیشن کی بنیاد پر پڑھائی جا رہی ہوں. تو آپ دیکھیے گا کہ بچہ جو ہے اتنا زیادہ. تو پہلا کام جو ہمیں کرنا پڑے گا اپنے تعلیمی نظام کو صحیح کرنے کے لیے, وہ یہ جو سالانہ سسٹم ہے نا, اس سے جان چھڑانی ہوگی. اور ہم کو آنا ہوگا کس پر, موضوعاتی تعلیم پر یا ماڈیولر بیسڈ اسٹڈیز کی طرف. ٹھیک ہے, یہ پہلی آواز ہے میری جو میں اٹھا رہا ہوں پاکستان کے اندر کہ یہ جو سالانہ سسٹم ہے اس کو آپ کو ختم کرنا پڑے گا. یہ وقت کا ضیاع ہے, لائف ختم کر رہے ہیں آپ بچوں کی. ذہن میں ڈال لیجیے آپ, انتہائی وقت جو ہے بچوں کا قیمتی ہے آج کے دور میں. اور بچہ فاسٹ ہے, فاسٹ ٹریک پر آپ کو اس کو لے کے جانا پڑے گا. اس کے لیول کے حساب سے آپ کریکولم بنائیے ماڈیولر بیسڈ, 1 مہینے کی تعلیم, یا چلیں آپ 15 دن کی کر لیں. بہت سارے مسائل ہیں, اس کو کیسے حل کیے جائیں گے وہ بھی سوچا جائے, لیکن یہ سالانہ سسٹم سے باہر نکلا ہے. پہلی بات ہمیں نظام تعلیم میں یہ کام کرنا پڑے گا. دوسری چیز جو تعلیمی نظام میں ہونی چاہیے اب وہ ہے نتیجہ خیز. ٹھیک ہے جی, نتیجہ خیز ہونا چاہیے تعلیمی نظام. نتیجہ خیز کا مطلب سمجھتے ہیں آپ؟ میرا یہی سوال کہ پہلی سے لے کر 8ویں تک آپ نے میتھ پڑھایا, کیا آیا؟ پہلی سے لے کر 8ویں تک جغرافیہ پڑھایا, 8ویں جماعت کے بچوں کو کیا جغرافیہ آتا ہے؟ آپ کا جو سسٹم تھا اس نے کوئی نتیجہ نکالا؟ بچہ کہتا ہے میں یہ جانتا ہوں. تو آپ کا سسٹم نتیجہ خیز ہونا چاہیے. دیکھو میں مثال جیسے میں نے اکاؤنٹنگ کی دی, اب تو دنیا میں ایسے ہو رہا ہے, لوگ جاب چھوڑتے ہیں, پیسے جمع کیے, جاب چھوڑی, کوڈ اسکول میں چلے گئے. صبح لنچ لے کے جیسے کام پہ جاتے ہیں, وہ کام پہ نہیں جاتے, کوڈ اسکول میں جاتے ہیں. صبح سے لے کے شام تک پڑھتے ہیں, 1 مہینے کے بعد جب باہر نکلتے ہیں تو اکاؤنٹنٹ ہوتے ہیں. 1 مہینے کے بعد باہر نکلتے ہیں تو بہترین قسم کے ایڈیٹر ہوتے ہیں, بہترین قسم کے رائٹر ہوتے ہیں. نتیجہ خیز, ریزلٹ اورینٹڈ. سمجھ میں آ رہی بات آپ کو؟ یعنی بچہ بولے کہ یہ آتا ہے مجھے, پرابلم سالونگ اس کے اندر صلاحیت پیدا ہو جائے. تو آپ کا نظام تعلیم اس وقت جو ہے وہ نتیجہ خیز نہیں ہے, بے نتیجہ ہے. یقین جانیے پوری فزکس ہم پڑھا دیتے ہیں پورے سال کے اندر. میری بات ہو رہی تھی میٹرک کلاس کے بچوں سے, میں نے کہا پورے سال میں نے آپ کو فزکس پڑھائی, میں ابھی کسی سے کوئی سوال پوچھوں گا کسی کو کچھ نہیں آتا ہوگا. کیونکہ کیسے پڑھائیے؟ 40 منٹ روز, 40 منٹ بچہ پڑھتا ہے, اگلے دن بھی آگے 40 منٹ پڑھتا ہے, اگلے دن بھی 40 منٹ پڑھتا ہے. اس کو وہ کنیکٹ نہیں کر پاتا, مرج نہیں کر پاتا. صحیح ہے, ٹھیک ہے. اچھا, پورا چیپٹر جب ختم ہو جاتا ہے تو پھر کراتے نومیریکل. جب نومیریکل کر رہے ہوتے ہیں وہ پورے چیپٹر کی بات بھی اس کے ذہن میں نہیں رہ پاتی. میں بچوں سے یہ بات کر رہا تھا کہ میں تمہیں صبح سے شام تک پڑھاتا, ٹھیک ہے, اور روزانہ ایک چیپٹر پڑھاتا اور ڈٹ کے پڑھاتا, تو کہنے لگے سر 19 دن میں پوری فزکس آ جاتی ہے ہمیں, اور ہم بھی فوکس کرتے ہیں. ہمیں پتہ ہوتا آج جانا ہے, یہ پڑھنا ہے, کل یہ بات پڑھی تھی, یہ ایک چیپٹر کمپلیٹ ہو گیا, آج ہی نومیریکل کی, آج ہی اس کی ڈسکشن ہوئی ہے, آج ہی اس پہ بحث و مباحثہ ہوا. یہ ٹوٹے 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 کیسے جمع کروں میں؟
پورے سال کی 40 منٹ کی کلاسز بچہ جمع کیسے کرے گا؟ تھوڑا سمجھیں ہم لوگ، کیسے کرے گا بچہ جمع؟ صحیح ہے، ہم اس کو بولے ایک چیپٹر آج پڑھ لیا ہم نے، اس کو یہ پتا میں نے آج، اچھا پھر میں بھی تیسرا موضوع بھی لکھتا ہوں اس پہ، نتیجہ خیز ہونے کے ساتھ ساتھ وہ محفوظ ہونا چاہیے. کیا ہونا چاہیے؟ محفوظ. محفوظ کا کیا مطلب ہے؟ ریکارڈڈ. جب میں نے اس کو پوری فزکس پڑھائی ہے 19 دن میں یا 1 مہینے میں، تو میرا پورا سیشن ریکارڈ ہوا ہوا اور یوٹیوب پر موجود ہے، کہ جس وقت بچہ اگر کوئی بات بھول جائے تو اسے کیا پتا ہو کہ یہ والی بات فلانی جگہ پر محفوظ ہے، میں اسے ریویو کر سکتا ہوں. آج میں جو پڑھا رہا ہوں 40 منٹ کا پیریڈ تو ہوا میں جا رہا ہے نا. پورے سال 40 منٹ کے ٹوٹے بچہ جمع کر پا رہا ہے، اور اگر اس کو کوئی چیز یاد کرنی ہو وہ کہیں جا کے دیکھ سکتا؟ نہیں دیکھ سکتا. پوری دنیا کا تعلیمی ڈھانچہ محفوظ ہو رہا ہے، ہمارے پاس کوئی محفوظ نہیں کر رہے ہیں، ہم کوئی ارکائیو ڈیولپ نہیں ہو رہا. ٹھیک ہے، تو تعلیمی نظام میں یہ 3 بنیادی چیزیں آپ کو ڈالنی پڑیں گی. سالانہ سسٹم، خدا کے لیے جان چھوڑائیے اس سے. کیسے جان چھوڑائی جائے گی بہت بڑا موضوع ہے. صحیح، میں اس پہ کام کر رہا ہوں، اس پہ ہم بعد میں بات کر سکتے ہیں، شیئر کر سکتا ہوں آپ کے ساتھ سارے آئیڈیاز. نتیجہ خیز سسٹم آپ کو بنانا ہوگا، یعنی بچہ یہ بولے کہ یہ مجھے آ گیا، بچے پرابلم سالونگ جگہ پر کھڑا ہو. جب آپ نے ایک ماڈیول پورا کرا دیا اسے، تو اس ماڈیول میں جتنے مسائل تھے اسے وہ حل کر سکتا ہو. ٹھیک ہے، اور وہ محفوظ ہو، کہ فرض کرو 3 مہینے گزر جائیں اس ماڈیول کو پڑھے ہوئے، اور اب اس کو ضرورت پیش آ رہی ہو کہیں، تو وہ یہ نہیں بولے کہ وہ بات ہوا میں چلی گئی، بلکہ اس کو پتا ہوگا یہ میرا ماڈیول مجھے کہاں ملے گا، فلانی جگہ پہ سیو ہے، میں جاؤں گا اس کو دیکھوں گا، 5 منٹ لگیں گے مجھے، 5 منٹ میں اس بات کو میں ریویو کر لوں. صحیح ہے. پوری دنیا کے اندر ایسے ہی سسٹم بن رہے ہیں اب، جس میں جو چیز پڑھ رہے ہیں بچے وہ بچوں کے پاس محفوظ رہتی ہے. ہمارے ہاں جو بچہ پڑھ رہا ہے وہ محفوظ نہیں ہے، بلکہ وہ کہاں چلا گیا؟ ہوا میں تحلیل ہو گیا. یہ ہمیں نظام تعلیم کے اندر تبدیلی کرنی پڑے گی. ٹھیک ہے.